حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم پہ خوش ہے یا خفا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، جب ایک بار گناہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے دوسری بار گناہ کر بیٹھو، ایک بار گناہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے جب تیسری بار گناہ کر بیٹھو، بغیر توبہ کے جب چوتھی بار گناہ کر بیٹھو، تو پکا یقین کر لینا، جان لینا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ سخت ناراض ہے، خفا ہے، روٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوتا تو ایک بار گناہ کرنے کے فوراً بعد تم توبہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، خفا ہے، اس لیے تو تم بار بار گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، اس لیے تو تم بار بار اس کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو۔ انسان جب پہلی بار گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ انسان اگر توبہ کر لے تو یہ سیاہ دھبا مٹ سکتا ہے، سیاہ نشان مٹ سکتا ہے۔ انسان توبہ نہیں کرتا، دوسری بار گناہ کر ڈالتا ہے، یہ دھبا بڑا ہوتا جاتا ہے، یہ نشان بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہوتا پورے دل پر پھیل جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے، لمحہ آتا ہے، انسان کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان جب گناہ کرتا ہے تو یوں سمجھتا ہے جیسے کہ وہ نیکی والا کام کر رہا ہے، گناہ کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، پھر وہ چغلی کو گپ شپ سمجھتا ہے، وہ غیبت کو گپ شپ سمجھتا ہے، جھوٹ کو گپ شپ سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ تو گپ شپ میں مزاح میں بولنے والی چیزیں ہیں، فلاں کی چغلی کرنا، فلاں کی غیبت کرنا، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولنا۔ حالانکہ انسان یہ بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، لعنت برستی ہے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا جاتا ہے۔ ہائے وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی، لٹیندی اگڑیندی کہیں نہ ڈٹھی، اجڑیندی ہر کہیں ڈٹھی، پروفیز میاں پتہ اون ویلے لگسی جدہ آسی منہ دے مٹی۔ اللہ اکبر۔ انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرنے میں وہ لذت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، جیسے کہ وہ نیکی والا کام کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو گیا ہوتا ہے، سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، گناہ کرتے کرتے جب تمہارا دل کالا سیاہ ہو جائے، گناہ تمہارے دل کو کالا سیاہ کر دے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اپنے گناہوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کے نہ سمجھنا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنی میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ فرمایا اگر ایسی نوبت آ جائے، گناہ کرتے کرتے تمہارے دل کالے ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں، تو کچھ بھی نہ کرنا، اللہ کے حضور جھک جانا، سجدے میں چلے جانا، خشیت الہی میں دو چار آنسو بہا لینا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے دو چار آنسو بہا لینا، بس وہی دو چار آنسو ہی تمہارے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں گے، وہی دو چار آنسو ہی تمہارے ناراض رب کو راضی کر لیں گے۔ فرمایا بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو نعمتیں چھین لیتا ہے، اللہ جب بندے پہ خفا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنی تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں نے اپنے محلے میں دیکھا ہے
میرے محلے کی کافی عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، گناہوں پہ گناہ کرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھانے کے لیے روٹی دے رہا ہے، پینے کے لیے پانی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں رزق دے رہا ہے، نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عورتوں سے اپنی نعمتیں کیوں نہیں چھینی؟ جبکہ آپ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو نعمتیں چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے عورت یہ بتا کہ تو نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں، جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا یہ بتا جب کبھی تو نماز پڑھتی ہے تو نماز کے دوران تجھے لذت محسوس ہوتی ہے؟ جب کبھی تو نماز پڑھتی ہے نماز کے دوران تجھے لذت محسوس ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوتی۔ فرمایا یہی تو وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندے سے چھین لیتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو عبادت سے لذت چھین لیتا ہے، نماز سے لذت چھین لیتا ہے۔ اے بندے اللہ سے منہ موڑنے والا یہ جو گناہ ہے نا، ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے اپنا رخ پھیر لیا، یہ جو گناہ ہے اس گناہ نے ہماری زندگی اجاڑ کے رکھ دی، ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اس گناہ نے ہمیں تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ آج مسجدیں خالی ہیں، قرآن بند ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، ایک دوسرے کو گلے ملنے کا وقت نہیں، حال چال پوچھنے کا وقت نہیں، ہوٹلنگ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، موبائل کے لیے وقت ہے، پارٹیز، شاپنگ، سینما کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے، بوڑھی ماں سے حال چال پوچھنے کا وقت نہیں ہے، گھر کو دکھوں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ ہائے اللہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم کہاں بھٹک گئے، یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں؟ یا اللہ ہم تو بڑے ہی خوشحال لوگ تھے، اچانک ہماری زندگی اجیرن کیسے بن گئی؟ آواز آئی سنو، جو اللہ سے منہ موڑتا ہے اللہ اسے تنگ کر دیتا ہے، جو اللہ سے منہ موڑتا ہے اسے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اللہ اس سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ جس بندے سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، پھر وہ بندہ در بدر بھٹکتا نظر آتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، تنگیاں اسے گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ اے میرے کریم رب ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔